تیرے رب کی عزت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ اے امیر شام، تیرے رب کی عزت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ قابل احترام، قابل صد اعزاز و تکریم شاہی مسجد گرد و نواح سے تشریف لانے والے قابل قدر بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، جمعے کا وقت ایک مختصر اور مقید وقت ہوتا ہے، بس میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات معراج کے حوالے سے اور ایک دو باتیں جناب سیدنا معاویہ بن ابو سفیان کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ معراج ہے کیا؟ معراج آمنہ کے لال کا معجزہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ دوسری بات، معراج کب ہوا؟ مشہور قول کے مطابق 26 رجب 27ویں کی شب سن 10 نبوی کو آمنہ کے در یتیم حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ کو اللہ نے معراج کروایا، اور یہ معراج آمنہ کے لال کی خصوصیت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے باقی انبیاء کو صرف نبوت دی ہے، آمنہ کے لال کو نبوت بھی دی ہے تو ختم نبوت بھی دی ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو محض امت دی ہے، آمنہ کے لال کو اللہ نے خیر امت عطا کر دی ہے۔ باقی انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا ہے، آمنہ کے لال کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے۔ باقی انبیاء نے امامت امتوں کی کروائی ہے، آمنہ کے لال نے امامت نبیوں کی کروائی ہے۔ باقی انبیاء کو اللہ نے اپنی کتابیں عطا کی ہیں، آمنہ کے لال کو اللہ نے اپنا کلام عطا کر دیا ہے۔ باقی انبیاء کو بھی اللہ نے معراج کروایا، آمنہ کے لال کو بھی اللہ نے معراج کروایا۔ لیکن مسلمان دوستوں توجہ کرنا، باقی انبیاء کا معراج فرش زمین پر تھا، آمنہ کے لال کا معراج عرش بری پر تھا۔ باقی انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں تھا۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدے تو کروائے، لیکن مسجود ملائکہ ہونے کے باوجود عرشوں پہ آنے نہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 6 مہینے کشتی میں بٹھا کر بہت سارے معاملات تو دکھائے، لیکن عرشوں پہ آنے نہ دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود سے بچایا، نارے نمرود نے معراج کروایا، لیکن عرشوں پہ آنے نہ دیا۔ اللہ نے جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے معراج کروایا، لیکن عرشوں پہ آنے نہ دیا۔ جناب موسیٰ کریم کو دریا کی موجوں میں معراج کروایا، لیکن عرشوں پہ آنے نہ دیا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، لیکن عرشوں پہ آنے نہ دیا۔ لیکن جب باری آئی حبیب کبریا کی، جب باری آئی فخر الانبیاء کی، جب باری آئی شمس الضحیٰ کی، جب باری آئی بدر الدجا کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی صاحب کمال کی، اللہ نے تمام حدود کو ختم کر دیا، تمام قیود کو ختم کر دیا۔ باقی انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں، مصطفیٰ کا معراج انعام کی صورت میں
دوسری بات یہ سمجھیے کہ حضور کو معراج کیسے ہوا، یہ بات تفصیل طلب ہے، زندگی رہی تو پھر خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ حضور اپنے گھر میں آرام فرما ہے، وہاں سے اٹھے، حتیم کعبہ میں آرام کیا، جبریل آیا، حضور کے لیے براق لایا، حضور نے سفر معراج والا دو حصوں میں کیا، ایک حصہ زمین والا جسے معراج کہتے ہیں، ایک آسمان والا جسے اسراء کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے، جس طرح تیرا لیڈر آئے تو استقبال کرتا ہے، تیرا بڑا آئے تو استقبال کرتا ہے۔ قربان جاؤں، جب آمنہ کے لال اقصی کی جامع مسجد میں پہنچے، 1.25 لاکھ انبیاء نے میرے نبی کا استقبال کیا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء نے میرے پیغمبر کا استقبال کیا ہے۔ آذان روح الامین جناب جبریل امین سناتے ہیں، اور آمنہ کے لال 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو، سارے نہیں بولتے، 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن کچھ کیجئے گا، جب امام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ جاتا ہے، پھر امام سے آگے تو ہوتا کوئی نہیں، امام سے آگے تو ہوتا کوئی نہیں، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح معراج والی رات رب نے مصلی سرور کائنات کو دے کر بتا دیا، سمجھا دیا، دکھا دیا کہ شان میں، عزت میں، عظمت میں، فضیلت میں، بزرگی میں، عظمت میں ان سے آگے تو ہے کوئی نہیں۔ آج میں سوالات انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے، آمنہ کے لال کو آگے کھڑا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ عزت، عظمت، مرتبہ، شان، شوکت، جلال، کمال میں ان سے آگے تو ہے کوئی نہیں، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ سرور کائنات دوگانہ نماز پڑھاتے ہیں، اور اسراء کا سفر شروع ہوتا ہے، حضور رف رف پہ سوار ہوتے ہیں، خدا کے قرب میں پہنچتے ہیں۔ ایک مقام آیا، جناب جبریل امین رک جاتے ہیں، تو جو ہے آپ کی عقیدہ واضح کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ جناب جبریل امین رک جاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں، جبریل جب میں گھر سے چلا تو ساتھ تھا، میں براق پہ بیٹھا تو ساتھ تھا، میں چل پڑا تو ساتھ تھا، میں مسجد اقصی میں پہنچا تو ساتھ تھا، میں نے پہلا آسمان کراس کیا تو ساتھ تھا، یہ 7 آسمان نیچے رہ گئے تو ساتھ تھا، میں نے جنت کو دیکھا تو ساتھ تھا، میں نے جہنم کے عذاب دیکھے تو ساتھ تھا۔ اے جبریل کیا وجہ ہے اس مقام پہ تو رک گیا ہے؟ جبریل کہتا ہے، سونیا ساڑی تے حد ہے، ساڑی تے حد ہے، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، ہمیں اجازت نہیں، ہمیں اجازت نہیں۔ فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار جہاں رک جاتا ہے، وہاں سے آگے انسانوں کا سردار جاتا ہے۔ اسی کو تو کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں جی بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، اتھے چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا، بشر کو تو جانے نہیں دیتا، نور کو رب آنے نہیں دیتا۔ معراج کس کو ہوا؟ نہیں سمجھے؟ بشر کو تو جانے، بول بول، بشر کو تو جانے نہیں دیتا، نوری کو رب آنے نہیں دیتا۔ پھر معراج کسے ہوا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جبریل کہتا ہے کہ کہا جبریل نے آقا
سدرہ تلک میری رسائی ہے، نہ جانے کتنی منزلیں آگے، خدا جانے محمد مصطفیٰ جانے۔ حضور قریب ہوئے، اللہ نے فرمایا اقرب منی، محبوب میرے قریب ہو۔ رب اور شاہ عرب میں اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا رب اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے، جتنا رب اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے معراج کروایا، معراج کی رات ایک تحفہ دے کر کے حضور کو بھیج دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ 5 نمازیں۔ کون سا تحفہ تھا؟ 5 نمازیں۔ وہ 5 نمازوں والا تحفہ حضور لے کر کے امت کے لیے آئے۔ اب ذرا سمجھو، پہلی بات یہ ہے کہ معراج ہے کیا؟ معراج میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے، آمنہ کے لال کا معجزہ ہے۔ دوسری بات، معراج کب ہوا؟ 27 رجب کو مشہور قول کے مطابق اللہ کے پیغمبر کو معراج ہوا۔ اور حضور کو معراج کیسے ہوا؟ مختصر سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ معراج اللہ نے کروایا، کیوں؟ اس لیے کروایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتا تھا۔ معراج سے مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ بتا دیا کہ مجھے اور آپ کو نماز والا تحفہ ملا۔ مجھے اور آپ کو نماز والا، سارے نہیں بولتے، نماز والا تحفہ ملا۔ ہاں جی، 97% دوستوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ تیرا دوست تجھے تحفہ دے، تیرا یار تجھے ہدیہ دے، تو آکے میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا، تو وہ دوست تجھ سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ یقیناً ناراض ہوگا۔ رب عرش پہ بلا کر محبوب کو تحفہ دے، تو حضور کے معراج والے تحفے کی قدر نہ کرے، کیسے حضور کا امتی کہلاتا ہے؟ تو یہ وعدہ کرتے ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، حضور کے معراج والے تحفے کی قدر کرو گے؟ میرے دوستو، اس مختصر سی گفتگو کے بعد اب میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر شام، خال المسلمین، فاتح عرب و عجم، جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ میرے دوستوں ذرا غور کرنا کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے وقت انتہائی مختصر ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چلتا جاؤں گا، لیکن آپ حضرات اگر میری طرف دیکھیں گے، توجہ سے میری معروضات کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ میرے دوستو، رحمت کائنات نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ نے نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب خود کیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میری یاری کے لیے، میری وفاداری کے لیے میرے شاگردوں کا، میری جماعت کا، میرے صحابہ کا انتخاب بھی عرش کے خدا نے خود کیا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کون ہیں جو رب کا انتخاب ہیں؟ صحابہ کون ہیں جن کے کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، جن کے راشدون ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون۔ صحابہ کون ہیں جن سے رب راضی ہے، شاہ عرب راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہے۔ کون صحابہ؟ آقا کی جن محنت کا ثمر صحابہ۔ کون صحابہ کہ محبوب اگر دین پڑھاتے ہیں تو پڑھنے والے صحابہ ہیں، آقا حضور نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھنے والے صحابہ ہیں، میرے آقا حکم دیتے ہیں ماننے والے صحابہ ہیں، میرے آقا بھیجتے ہیں تو جانے والے صحابہ ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں تو آنے والے صحابہ ہیں، میرے آقا پر وحی اترتی ہے، قبا مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، میرے آقا معراج کی رات عرشوں کے مہمان بنتے ہیں، قبا محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، قرآن اترتا ہے، لکھنے والے محمد کے صحابہ ہیں، دین پیغمبر دیتے ہیں، لینے والے صحابہ ہیں، آقا کی ایک ایک ادا کے گواہ صحابہ ہیں، میرے آقا حضور کی زندگی کیسی تھی بتانے والے صحابہ ہیں، آقا کا
چہرہ انور کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہیں، آقا کا سینہ مبارک کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہیں، آقا کے دن کے اعمال کیا تھے بتانے والے صحابہ ہیں، آقا کی رات کے اعمال کیا تھے بتانے والے صحابہ ہیں، آقا نے جہاد کیا بتانے والے صحابہ ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے بتانے والے صحابہ ہیں، آقا نے ہجرت کی گواہ صحابہ ہیں، آقا حضور نے عقبہ کی جامع مسجد تعمیر کی بتانے والے صحابہ ہیں، آقا نے مسجد نبوی میں امامت کروائی گواہ صحابہ ہیں۔ میں کون سی بات کو تفصیل سے عرض کروں، لیکن میرے دوستو اس تھوڑی سی تمہید کے بعد بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں دین ملا ہے تو صحابہ سے، قرآن ملا ہے تو صحابہ سے، دین کی ایک ایک چیز ہمیں ملی ہے تو صحابہ سے۔ تو میرے دوستو جو صحابہ کا دفاع کرتا ہے حقیقت میں وہ سارے دین کا دفاع کرتا ہے۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر میں خالد المسلمین کی بات کروں گا، میں جرنیل اسلام کی بات کروں گا، میں فاتح عرب و عجم کی بات کروں گا، میں صحابی ابن صحابی کی بات کروں گا، میں جناب من پاک پیغمبر کے برادر مصطفی کی بات کروں گا۔ میں اسی پس منظر کو سامنے رکھ کے پیغمبر کے ہم زلف کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ کون؟ امیر معاویہ۔ آج امیر معاویہ کا تعارف کسی اور انداز میں کروایا جاتا ہے، لیکن میرے دوست توجہ کر، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ کون امیر معاویہ، جس نے ایک پاک پیغمبر سے ایک ہی سانس میں تین دعائیں لی ہیں، وہ جناب سیدنا امیر معاویہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیاً مہدیاً واہدی بہ، ایک سانس میں تین دعائیں جس نے آمنہ کے لال سے لی ہیں، جناب سیدنا امیر معاویہ ہے۔ کون امیر معاویہ؟ جو میرے آقا حضور کی سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں، آمنہ کے لال پوچھتے ہیں معاویہ بتلا تو صحیح نا، تیرے وجود کا کون سا حصہ میرے وجود کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میرا پیٹ میرا سینہ آپ کے وجود اطہر کے ساتھ، آپ کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آمنہ کے لال دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ارے کون آمنہ کا در یتیم، وہ جو ہاتھوں کو جمع کرے؟ اللہ آسمان کے اوپر بادلوں کو جمع کرتا ہے، آمنہ کے لال کے ہاتھ زمین پر نہیں آتے۔ میرے دوست آمنہ کے لال کے ہاتھ زمین پر نہیں آتے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کون سے ہاتھ اٹھے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھے ہیں جنہیں قرآن ید اللہ کہتا ہے، وہ ہاتھ اٹھے ہیں جو پاک پیغمبر کے ہاتھ ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے اٹھتے ہیں۔ ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچتے، ہدایت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ کون سے ہاتھ اٹھے ہیں جو بدھ کی رات کو عمر کی ہدایت کے لیے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اٹھتے ہیں، جمعرات کو عمر محمد کا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور بلند آواز سے جمعے میں سبحان اللہ کہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور بلند آواز سے جا کے میرے دوست آمنہ کے لال دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، جس کو میرے پیغمبر نے دعا دی جناب سیدنا امیر معاویہ۔ اور رحمت کائنات کا فرمان ہے افضل من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا بردبار حوصلے والا امیر معاویہ کا۔ اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کب ارشاد فرمائی؟ کس پس منظر میں ارشاد فرمائی؟ میرے دوستو توجہ کرنا، اس پس منظر میں کہ آمنہ کے لال مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوائے سیدنا امیر معاویہ کے کوئی اور صحابی موجود نہیں۔ اتنے میں غسان کا ایک شہزادہ وہ رحمت کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر یہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہمارا لشکر رکا ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے
کچھ تحفے جمع کیے ہیں، آپ کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیج دو، کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ تحفے میں آپ کے اس کے ہاتھ بھجوا دوں۔ سرور کائنات نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، اے معاویہ جاؤ، جا کر کے ہدیے وصول کر کے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ جوتا دوسری طرف ہے، حضرت امیر معاویہ چل پڑتے ہیں اور جوتا بھی پاؤں میں نہیں پہنا، چل رہے ہیں۔ وہ شہزادہ سواری کے اوپر سوار ہے، حضرت امیر معاویہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی سواری کے اوپر سوار کر لے۔ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ میں شہزادہ ہوں، تو محمد کا کمی ہے، میں تجھے اپنی سواری کے اوپر سوار نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر چل رہا ہوں، گرمی ہے، میرے پاؤں چل رہے ہیں، اگر تو مجھے سواری کے اوپر سوار نہیں کرتا اپنا جوتا مجھے دے دے، اپنا جوتا مجھے دے دے۔ مسلمانوں، وہ کہتے ہیں کہ میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، میں شہزادوں والا جوتا تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں کے ساتھ 6 میل کا سفر طے کر کے رسول اللہ کے ہدایا وصول کر کے رحمت کائنات کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور حضور سے سارا واقعہ عرض کرتے ہیں، اور رحمت کائنات فرماتے ہیں احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا امیر معاویہ۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کون امیر معاویہ؟ جس نے سمندری جنگ سب سے پہلے لڑی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ آرام فرما ہے اور ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، اتنے میں رسول اللہ بیدار ہوتے ہیں اور پاک پیغمبر مسکرا رہے ہیں، مسکرا۔ ام ہانی پوچھتی اے اللہ کے رسول، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رحمت کائنات فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خواب کے اندر وہ لشکر دکھایا جو سب سے پہلے کفر کے خلاف سمندر کی موجوں میں اتر کر جہاد کرے، اور رسول اللہ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کی موجوں میں اتر کر جہاد کرے گا اس میں جنت واجب ہو چکی۔ یہ فرمان سننے کے بعد ام حرام ساتھ بیٹھی ہے، وہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ دعا فرماتے ہیں، دوبارہ آرام کرتے ہیں، اسی کیفیت کے ساتھ دوبارہ بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہو کر آمنہ کے لال صاحب الحسن والکمال اسی طرح مسکراتے ہیں۔ ام حرام پھر یہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے میں اس لشکر میں شریک ہو جاؤں، تو رحمت کائنات فرماتے انتی فیہم، تو اسی لشکر میں سے، تو اسی لشکر، مسلمانوں تو اسی لشکر میں سے ہے۔ ذرا اس کو غور تو کرو۔ جناب من ام حرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتی ہیں، مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ ام حرام کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد رسول اللہ کے زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے بعد فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کے زمانے کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت دیجئے میں سمندر کی موجوں میں
اسلام کے لشکر اتارنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان کی اجازت سے شمالی افریقہ کا سارا ایریا ہزاروں فوجی لگا کر حضرت امیر معاویہ کٹواتے ہیں. کٹوانے کے بعد سمندری بیڑے تیار کرتے ہیں. پھر اعلان ہوتا ہے مدینے کے اندر، لوگوں اسلام کا پہلا لشکر جو سمندر کی موجوں میں اتر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کی سپاہ سلاری میں کوئی ہے جو اس میں شریک ہو؟ ام حرام نے جب یہ اعلان سنا تو حضرت عبادہ سے عرض کی کہ اٹھو، جنت لینے کا ٹائم آ چکا، جنت لینے کا وقت آ چکا. حضرت امیر معاویہ کون؟ اسلامی بیڑے کے پہلے موجد ام حرام اس غزوے میں شریک ہوتی ہے. اس غزوے میں شریک ہونے کے بعد اسی غزوے کے دوران سواری کے اوپر سوار ہوتی ہیں، گرنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے. اس حدیث کی راویہ بھی یہی ہے. امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اسلامی پیریا جنگ جس نے لڑی ہے حضرت امیر معاویہ، جس کی خوشخبری آمنہ کے لال نے دی. اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں اگر حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کا مقام مرتبہ اگر بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. میرے دوستو، جس نے 64 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں. جو 19 سال تک بلا شرکت غیرے اسلام کا امیر رہا، امیر المؤمنین رہا، خلیفۃ المسلمین رہے، کیا ان کی کوئی فضیلت نہیں؟ جس کے ہاتھ کے اوپر حضرت حسن نے بیعت کی ہے وہ امیر معاویہ، جس کے ہاتھ کے اوپر حضرت حسین نے بیعت کی ہے وہ امیر معاویہ، جس دن رسول اللہ کی بشارت پوری ہوئی وہ امیر معاویہ. حضور فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا سردار ہے. اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اس صلح کو کرنے والے حسن ہے، جس کے ساتھ صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ. اور امیر معاویہ خدا کے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے. کاتب وحی، اللہ کا قرآن اترتا تھا، اس قرآن کو لکھنے والوں کی تعداد 13. کتنی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 13. ان 13 کے اندر 6 نمبر سیدنا امیر معاویہ کا، جو اللہ کے قرآن کو لکھتے ہیں اور رسول اللہ کے خطوط کو لکھتے ہیں اور رسول اللہ کے معتمد علیہ قرآن جنہوں نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ. ان کاتبان وحی کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ یہ ہاتھ چمکنے والے ہیں جن ہاتھوں نے قرآن لکھا. یہ ہاتھ چمکنے والے ہیں. قرآن کہتا ہے کرام بررہ، وہ عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں. اور یہ عزت والے لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن لکھا. تو امیر معاویہ کو تاریخ کے ترازو پہ تولے گا، میں امیر معاویہ کو کرام بررہ کے ساتھ تولوں گا. میں کائنات کی ساری ہسٹری، ساری طریقے، سارے چترے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا. تو تاریخ لائے گا، میں امیر معاویہ کو تولنے کے لیے کرام بررہ
قرآن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کی 12 احادیث، کتنی؟ 12 احادیث سیدنا امیر معاویہ کی شان میں. کتنی احادیث؟ 12 احادیث حضرت امیر معاویہ کی اور رسول اللہ کے ساتھ 3 رشتہ داریاں. سب سے پہلی رشتہ داری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ بنت ابو سفیان. یہ رحمت کائنات کی گھرالی ہے اور ان کا حضرت پیغمبر کی گھر والی ہونا بخاری شریف سے ثابت ہے. اور اس بات یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی شہزادی ہے اور رحمت کائنات کی اہلیہ ہے، مسلمانوں کی ماں. مسلمانوں کی مسلمان بولے مسلمانوں کی ماں ہے. میرے دوستو، جناب ام حبیبہ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ اور رسول اللہ کے برادر نسبتی تو جو بھائی بولو نہیں، رسول اللہ کے برادر نسبتی پیغمبر کے سانے ہیں. ایک رشتہ امیر معاویہ کا اور رسول اللہ کے ساتھ دوسرا رشتہ. امیر معاویہ کون ہے؟ اور رسول اللہ کی اہلیہ محترمہ مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ، ان کی بہن حضرت امیر معاویہ کے نکاح میں. تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ اور رسول اللہ کے سانڈو برادر نسبتی ہے. پھر تیسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ یہ بیٹے ہیں ابو سفیان کے. ابو سفیان یہ بیٹے ہیں حرب کے، امیہ کے. امیہ بیٹے ہیں حرب کے، حرب بیٹے ہیں عبد شمس کے، عبد شمس یہ بیٹے ہیں عبد مناف کے. پانچویں لڑی میں ان کا دادا اور رسول اللہ کا دادا یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. تو جو ہے آپ کی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور بن عبد مناف، سلسلہ نسب میں 5ویں سلسلے میں جا کر حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب رحمت کائنات کے ساتھ جا کر کے مل جاتا ہے. پھر سید پور والوں، علی پور والوں، میں کہنا چاہتا ہوں جس کو میرے پیغمبر نے دعا دی ہے جناب سیدنا امیر معاویہ ہے، جو رسول اللہ کے منشی ہے جناب سیدنا امیر معاویہ ہے، جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا جناب سیدنا امیر معاویہ ہے، جن کو پاک پیغمبر نے عالم من امتی کہا جناب سیدنا امیر معاویہ ہے. اللہ کے پیغمبر نے جن کے بارے میں فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب واقعی الاداب، اللہ اسے کتاب کا علم دے، اسے حساب کا علم دے، اسے دنیا اور آخرت میں عذاب سے محفوظ فرما. جناب سیدنا امیر معاویہ ہے رحمت کائنات کی پیشین گوئی کے مطابق اسلامی بیڑے کے موجد جناب سیدنا امیر معاویہ ہے، جو 19 سال تک دین کے تخت نشین رہے. جناب امیر معاویہ ہے جو 20 سال تک شام کے گورنر رہے. جناب سیدنا امیر معاویہ ہے جو اسلام کی فوجوں کو قبرص فتح کرتے ہیں. امیر معاویہ ہے کیسریہ کو فتح کرتے ہیں. امیر معاویہ ہے اسلام کے لشکروں کی سپاہ سلاری کر کے خدا کا دین دنیا میں پھیلاتے. امیر معاویہ لندواز سے کہہ دیں آج آخری جملہ، آج قائلیت جب تعارف کی باری آتی ہے حضرت امیر معاویہ کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ کون تھے؟ کہتے ہیں امیر معاویہ وہ ہے یزید کا باپ. امیر معاویہ کون ہے؟ یزید کا باپ.
امیر معاویہ کا تعارف اس بھونڈے انداز میں کرایا گیا. کون؟ وہ یزید کا باپ. کس امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ یزید کا باپ. میرے دوستو میں تمہیں بتاؤں، کوئی تم سے پوچھے تو جو ہے آپ کی، کوئی تم سے پوچھے امیر معاویہ کون تھے تو کہہ دینا امیر معاویہ وہ تھے جو عمر کا انتخاب تھے. جو عمر کا، جن کو شام کا گورنر امیر معاویہ کو حضرت عمر نے بتایا. حضرت عمر نے بتایا. کوئی پوچھے کہ امیر معاویہ کون تھے تو تم کہہ دینا کہ امیر معاویہ کس کا انتخاب ہے؟ بولیے یار، بولیے کس کا؟ کس کا؟ اور کوئی تم سے پوچھے کہ عمر کون تھا تو کہہ دینا عمر وہ تھا جو خدا کا انتخاب. سبحان اللہ.